کل من ہر وہ چیز علیہا جو زمین پر ہے، فان فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، وجہ ربی کا تیرے رب کا چہرہ، مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ذوالجلال جو عظمت والی، والاکرام اکرام و انعام والی ذات ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کثیر اور عظیم نعمتیں ان میں سے کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے؟ یسألہ اسی سے مانگتے ہیں آسمانوں اور زمین کے سب باشندے، کل یوم ہر دن، اللہ تعالیٰ ہوا فی شأن ایک اس کی ایک خاص شأن ہوتی ہے، شان ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی بے شمار عظیم جلیلہ نعمتوں میں سے کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے؟ کہہ دیجئے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی کسی نعمت کی نہ اب تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، نہ قدری کرتے ہیں، نہ آئندہ کریں گے۔ فلک الحمد تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ کل من علیہا فان، میرے محترم دوستو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں، کل من وہ تمام چیزیں علیہا جو روئے زمین پر موجود ہیں، فان سب فنا ہونے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری فنا ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، ہالکن ختم ہو جائیں گی، سیموت ان قریب مر جائیں گی، الا وجہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ کی ذات کے ماں سوا جی باقی کسی چیز کو دوام نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ دائمی ہمیشہ باقی رہنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ تیرے پروردگار کا چہرہ، مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وجہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں اور یبقا سے مراد دائم ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ دائم ہے، ہمیشہ رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ تیرے رب باقی رہیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی ہے، تیرا رب، تیرا رب۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو فرما رہے ہیں میرا بندہ، تو یہ نسبت ایک عظیم الشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ جس بندے کے متعلق حضور کہہ رہے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا پروردگار، تیرا رب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظمتوں والے ہیں۔ ذوالجلال والاکرام فرمایا کہ تیرا پروردگار جو ہے وہ عظمتوں والا، انعام والا، اکرام والا ہے۔ میرے محترم دوستو دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس عظمت آ جائے، عہدہ آ جائے، جلالت آ جائے اس کے پاس، تو اب اس کی توجہ غریب لوگوں پر، عام لوگوں پر کم ہو جاتی ہے، اس کی نظر جو ہے عام لوگوں پر، غریبوں پر نہیں پڑتی۔ فرمایا کہ تیرا پروردگار باوجود اس بات کے عظمتوں والا ہے، جلال والا ہے، انعام والا ہے، اکرام والا ہے، لیکن اس کی توجہ اپنی مخلوق پر برابر ہے، اس کی توجہ اپنی مخلوق پر برابر ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گا۔ اے حضرت انسان ایک دن تو نے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا جانا ہے، تو بھی فنا ہے، اور یہ سارے تیرے جو کام کر رہا ہے، دنیا کے دھندے کر رہا ہے، اور جس کی خاطر تو صبح و شام لگا ہوا ہے، یہ دنیا بھی فنا ہے، یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اس کے بعد ایک اور جہان آئے گا، اس کے اندر تجھے تیرے ایمان اور اعمال صالحہ کا بہترین بدلہ دیا جائے گا، اور برے اعمال اور کفر شرک اس کی سزا دی جائے گی۔ اے حضرت انسان اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لینا، یہ دنیا تو فانی ہے، چند دن کی یہ زندگی ہے، اس کے بعد ایک اور جہان آ رہا ہے،
اسی کے لیے تو نے تیاری کرنی ہے، نیک اعمال کر کے آنے ہیں۔ وہ جہان تیرا ہمیشہ ہمیشہ کا جہان ہوگا، جنت تیری ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف زدہ آواز نہیں ہوگی۔ لیکن اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ نہ سمجھنا، فان یہ فانی ہے، عارضی ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی، جو ذوالجلال عظمت والی ہے، اکرام والی ہے، انعام والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فبی، یہ بھی ہماری نعمت ہے جی، ہم تمہیں پہلے بتا رہے ہیں آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ، نیک اعمال کر کے آؤ۔ شاباش شاباش حضرت انسان، اپنے آپ کو ذرا مضبوط کر لے، ذرا اپنے آپ کو چست کر لے، نیک اعمال کی طرف سبقت کر، نیک اعمال کر، یہی تجھے نیک اعمال کام آئیں گے۔ دنیا کے اندر مشغول زیادہ نہ ہو جانا، یہ تو فنا ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا جی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک نعمت بھی تم سے اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں، کثیر نعمتیں ہیں، ہم ان کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض، اسی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ تمام چیزیں، وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اپنی سب حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہیں۔ زمین کے اندر جتنے بھی انسان ہیں اپنی ساری حاجتیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا رب اغفر لی، سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنے بھی زمین کے اوپر باشندے ہیں جی، آسمان کے اندر نورانی مخلوق ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اپنی حاجتیں جی۔ دنیا کے اندر انسان، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ہے اس سے مجھے نجات عطا فرما، اس آفت سے مجھے نجات عطا فرما، بہترین مجھے روزی عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سارے انسان اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اپنی حاجتیں مانگ رہا ہے، تنہائی میں مانگ رہا ہے جی، مجمع کے اندر حضرت انسان مانگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے، اگرچہ انسان فرشتے جی کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اللہ کی رحمت شفقت عنایت کے وہ بھی محتاج ہیں۔ ہر وقت جی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، اپنی شفقتیں عطا فرما، ہمیں اپنی عنایتیں عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جی، کوئی بھی ہم سے جو ہے نا غنی نہیں ہے، سارے ہمارے محتاج ہیں، سب ہم سے مانگ رہے ہیں، آسمان والے بھی ہم سے مانگ رہے ہیں، زمین والے بھی ہم سے مانگ رہے ہیں۔ یسألہ، اسی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، اپنے سوال مانگتے ہیں، اسی اللہ کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں۔ وہ تمام باشندے فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں ہیں، کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اللہ تعالیٰ ایک خاص شان میں ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے میرے محترم دوستو؟ آیت کا مطلب یہ ہے، روئے زمین کے اوپر ذرا نظر دوڑاؤ، کتنے انسان موجود ہیں جی، زبانیں بھی مختلف ہیں، حاجات بھی مختلف ہیں، بیک وقت لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پوری توجہ ہر ایک پر برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاجات سن رہے ہیں، سب کی درخواست سن رہے ہیں، سب کی حاجات پوری فرما رہے ہیں، سب کو رزق عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جی زندگی عطا فرما رہے ہیں، کسی کو موت دے رہے ہیں، کسی کو عزت عطا فرما رہے ہیں، کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، کسی کو اس قرآن و حدیث کی برکت کی وجہ سے بلند و بالا رتبے عطا فرما رہے ہیں، اور جو قرآن و حدیث کے تارک بن جاتے ہیں ان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خوشی عطا فرما رہے ہیں، کسی کو غمی عطا فرما رہے ہیں، کسی کو رزق عطا فرما رہے ہیں، کسی کو عارضی طور پر اس کے لیے فقر اس کو دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ اللہ تعالیٰ ایک خاص شان میں ہوتا ہے جی۔ وہ حضرت انسان ہے، جن ہے، اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے جی ہر دن
ایک مخصوص شان کے اندر لگے ہوئے ہیں، رزق عطا فرما رہے ہیں، اولاد عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہہ دیجئے جی لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی ایک چھوٹی سی چھوٹی نعمت، ایک ادنا سی ادنا نعمت، اس کے بھی ہم انکاری نہیں ہوتے ہیں جی، ناقدری نہیں کرتے ہیں۔ فلک الحمد، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، کیونکہ آپ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہماری اولاد آئے گی، اولاد در اولاد آئے گی، وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اے اللہ تعالیٰ تیری ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، تعریفیں بھی تیری ہمیشہ کے لیے ہیں، تیری حمد و ثنا بھی ہمیشہ ہے، تیری ذات بھی ہمیشہ ہے، ہم فنا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم آپ سے عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، ہماری بخشش فرما دینا، ہماری لفظشوں کو معاف فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون۔ اے ہمارے پروردگار ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، حاجتیں سب کی پوری فرما، درخواستیں سب کی قبول و منظور فرما۔ اے اللہ حاجتیں پوری کرنے والے، درخواستیں قبول کرنے والے، یا اللہ ہر چیز عطا کرنے والے آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی اور در نہیں ہے جو عطا کرنے والے ہوں، آپ ہی سب سخیوں کے سخی، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اے اللہ تعالی ہماری حاجتوں کو، ہماری ضرورتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی